مالک، ملازم، ذمہ دار، تاجر، اللہ سب کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے۔ ایمان ایک ایسی اندر انسان کے کیفیت کا نام ہے کہ وہ جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا اللہ سے قریب کرے گا اور اللہ سے ڈرنے پر مجبور کرے گا، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوگا اور بالکل بھی خوف نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ وہ گناہ کو ماں باپ سے چھپ کر یا استادوں سے چھپ کر یا اپنے بزرگوں سے، معاشرے سے چھپ کر تو کرے گا، لیکن حقیقی معنی میں وہ اس گناہ کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ ایک انسان کے اندر ایمان ہے کہ جو انسان کو اس بات پر لے کر آتا ہے کہ ہماری دنیا جو بھی ہے ہمارے پاس، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے انعام، اور ہمارے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رحم و کرم سے ہے، اس کے علاوہ ہمیں اللہ کے رحم و کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیو، ایمان انسان کو جینا سکھاتا ہے، ایمان انسان کو مرنا سکھاتا ہے، ایمان انسان کو ایک اچھی زندگی دیتا ہے، ایمان انسان کو سکون دیتا ہے، اور ایمان کیا ہے کہ انسان اپنے دل سے یہ عہد کر لے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے عرب کے بادشاہ جن کا نام جمال الدین، ان کو گرفتار کیا تاریوں نے، اور یہ بہت اس وقت کے طاقتور لوگ تھے، اور گرفتار کر کے جب ان کے پاس لایا گیا جو ان کا بادشاہ تھا تیمور لنگ، تو جمال الدین سے اس نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تمہاری ویلیو زیادہ ہے یا میری ویلیو زیادہ ہے؟ تو جمال الدین نے ان کو ایک جواب دیا کہ اگر مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو سمجھو میرا مقام زیادہ ہوگا، اور اگر مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا تو میری ویلیو تمہارے کتے کی ویلیو سے بھی کم تر ہوگی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جب وہ موت کے قریب پہنچے اللہ نے ان کو کلمہ نصیب کر دیا، وہ کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں اور اب تیرا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں، میرا مقام زیادہ ہے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے، بیٹا پہنچا، جا کر اس کو بتایا اور کہا کہ جمال الدین نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں موت کو پا لیا ہے، اس لیے میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں، اب تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے بھائیو، یہ جملہ کہنا تھا، جمال الدین کے بیٹے کا یہ جملہ کہنا تھا
کہ پوری دنیا کے اندر جو ہونے والی لڑائی اس جملے کی وجہ سے تیمور کے دل پہ اس جملے کا اثر ہوا اور وہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو یاد رکھیں ہم کامیاب ہیں، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں تو ہم کامیاب نہیں، اگرچہ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے پاس ہیں۔ اسپیکر بند کرتا بیٹھی۔ اب دیکھیں ہم نئی گاڑی لے کر آئیں، ہمارا بچہ نئی گاڑی کے اوپر تھوڑا سا نشان لگا دے، ہمارے دل کو چوٹ پہنچتی ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اس گاڑی کی اہمیت ہے۔ ہم نے سفید کپڑے پہنے ہیں، ہمارے سفید کپڑوں پہ اگر چائے گر جائے تو ہماری جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اب یہ داغ نہیں اترے گا، اور داغ نہیں اترے گا فوراً صابن سے دھونے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی چیز لگائیں گے اس داغ کو اتارنے کے لیے، کیونکہ اس کپڑے کی اہمیت دل میں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا بیٹا صبح کو آ کر وقت پہ دکان نہ کھولے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وقت پہ دکان کھولنا یہ ایک اچھی یعنی علامت ہے اور ہمیں مال ملے گا۔ اسی طرح سے یعنی جو بھی ہمارے ہاں جس چیز کی اہمیت ہے، بلکہ کل میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے طالب علم کو مثال سمجھائی کہ ہماری جیب میں 500 یا 1000 روپے ہے، ہم نے اس کو پرس میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کو باہر نہیں رکھیں گے کیونکہ اٹھا کر لے جائے گا، بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چور چوری کر کے نہ لے جائے۔ جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے ہم اپنی زندگی سے جانے نہیں دیتے، اور جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ جاتی ہیں چلی جائیں، لیکن ہمارے چہروں پہ ہمارے جسموں پہ اس کا کوئی اثر نہیں۔ اب ہم بتائیں کہ اگر ہماری نماز چھوٹ جائے ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے، ہمارے بچے نماز چھوڑے ہمیں کتنا افسوس ہوگا۔ اگر اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے قرآن اوپر دیکھ کر پڑھا، اگر وہ گھروں میں بچے اور بچیاں قرآن نہیں پڑھتے ہم کتنا ایکشن لیتے ہیں؟ اگر وہ بچیاں گھروں کے اندر سالن ضائع کر دیں، 500 روپے ضائع کر دیں، اگر وہ بچیاں سالن کے اندر مرچ ڈال دیں، ساس اور سسر کا ڈنڈا چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر اسی گھر کے اندر وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں اور اسی گھر کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہ کریں، اسی گھر کے اندر اگر وہی یعنی ڈرامے چل رہے ہیں، غیر شرعی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہمارے جسم میں کبھی اس کی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں، وعظ و نصیحت کا اثر نہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، لیکن اگر دنیا کا نقصان نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارے جسم تڑپتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن پیارے بھائیوں جو ایمان ان چیزوں کے لیے ہمیں لا کر یعنی کھڑا کرتا ہے اس ایمان کی کمزوری۔ من اعطى للہ جو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ جو اللہ کے لیے نہ دے، یعنی ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ صحیح ہے، اللہ کا حکم نہیں اس کو دینے کا، میں اس کو نہیں دوں گا۔ احب للہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وابغض للہ اللہ کے لیے بغض کرتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کی لائن صحیح نہیں، اس کے اندر رسومات ہیں، اس کے اندر غلط چیزیں ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، یعنی بغض کی وجہ یہ ہے اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیندار ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہے فقط استکمل ایمانہ، گویا کہ اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ جو ہمیں قرض دے دے ہم کہتے ہیں یہ گڈ آدمی ہے،
جو قرض نہ دے ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بخیل اور کنجوس اور پتہ نہیں کتنے لقبوں سے ہم اس کو نوازتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے مجبوری ہے اس کے پاس پیسے۔ اس لیے بھائیو اللہ کہتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر، جب ایمان مضبوط ہوگا یہ سر 100 در سے چھوٹ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ یہ آدمی گندے فعل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کروایا اور قتل کروا کر اس کو دفن کروا دیا۔ وہ لوگ آئے ان کے قبیلے والے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہنے لگے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے ان لوگوں کی بات مان کر ہمارے بندے کو ناجائز قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی قبر کو نکال کر، اگر وہ اپنی قبر میں موجود ہوا تو ہم غلط، ہم تمہیں اس کا قصاص دیں گے، جنہوں نے اس پہ بہتان لگایا ہم اس کے بدلے میں ان کو قتل کریں گے، تمہیں پیسے دیں گے اور تمہیں مطمئن کریں گے۔ اگر وہ اپنی قبر میں نہ ہوا تو پھر جہاں کا یہ تھا وہاں پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 7 لوگ گئے اور قبر جب نکالی تو وہ اپنی 3 دنوں کے بعد جب اس کو قبر میں دیکھا تو اپنی قبر میں موجود نہیں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جیسے لوگوں کے عمل کرتا ہوگا، اگر قوم لوط والے عمل کرتا ہوگا وہ قوم لوط میں چلا جائے گا، قوم عاد والے عمل کرتا ہوگا قوم عاد میں چلا جائے گا، قوم سمود والے عمل کرتا ہوگا قوم سمود میں چلا جائے گا، اگر وہ مسلمانوں والے عمل کرتا ہوگا تو مسلمانوں میں رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ افسر آتے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں جرمانے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں غلط کام سے روک نہیں سکتے۔ غلط کام سے روکنا کس نے؟ ایمان نے، اللہ نے روکنا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، وہ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے نا، کسی نے کہا کہ آپ اس کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور یہ کل آیا ہے اور ہمیں آپ پیچھے رکھتے ہیں، کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پرندے دیے، کہا جاؤ ان کو ذبح کر کے آؤ، ایسی جگہ پر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ کوئی کمرے میں چلا گیا، کوئی کنویں میں اتر گیا، کوئی درخت کے پیچھے چلا گیا، کوئی جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا، کوئی کہا سب نے اپنے جانور ذبح کی ہے، پرندے ذبح کی ہے، اس اللہ والے کے پاس لا کر رکھ دیے، اور وہ اللہ والا جس کو وہ زیادہ ترجیح دیتا وہ زندہ صحیح سلامت اس جانور کو لے آیا۔ کہا بھائی تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا میں کمرے میں کوڈی لگا لی، میں نے کنویں میں اتر گیا، میں درخت کی جھاڑوں میں اتر گیا، میں وہاں چلا گیا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں چھپ کر یہ کام کر آیا ہوں۔ اس سے پوچھا، کہا میں نے بڑی زمین تلاش کی کہ کہیں میں اللہ کی نظروں سے چھپ جاؤں، لیکن اللہ قسم کمرے میں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، کنویں میں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، اور اسی طرح سے جھاڑیوں میں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، درختوں کی آگ میں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، ہر جگہ تلاش کی لیکن میں اللہ کی نظروں سے چھپ نہ سکا، اس لیے یہ جانور زندہ سلامت تمہارے پاس ہے۔ کہا یہی فرق ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود سدھرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک یہ ایمان یہ کیفیت نہیں آئے گی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق وہو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الشارب الخمر، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جب انسان ہیرا پھیری کرتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب انسان اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے فرار کے اندر مبتلا کرتا ہے، گویا کہ یہ اس کے ایمان کی نشانی نہیں، یہ اس کے ایمان کی نشانی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والے لوگوں، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔
یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور ایمان بنے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں اللہ کی باتیں بتائیں، ایسی محفل میں بیٹھو جو تمہارا ایمان مضبوط کریں، ایسی محفل میں بیٹھو جو تمہیں یہ بتائیں کہ جب تک تمہارے حالات اللہ نہیں بدلے گا حالات نہیں بدل سکتے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہیں یہ بتائیں کہ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے، سکون لینا ہے تو اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، پھر تمہیں جا کر سکون ملے گا۔ اگر سب کچھ ہے اللہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں تمہاری زندگی مکمل نہیں۔ کل 2.5 گھنٹے ایک دوست کے ساتھ محفل، وہ ہمارا پڑھنے کا دوست تھا، پڑھائی کا دوست تھا، تقریباً 3-4 سالوں کے بعد اس کے ساتھ ملاقات، لیکن ایمان تازہ کر گیا، خدا کی قسم ایمان تازہ کر گیا، میرا ایمان تازہ کر گیا۔ بہت بڑے کالج کے اندر پڑھاتا ہے، بہت بڑا پروفیسر لیکچرر، اور اللہ نے بڑی مہارت دی، عالم کا کورس، انگلش کا ماہر، اور ہر طرح کی ڈگری اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن کہتا ہے مولانا یہ ڈگریاں میری کامیابی کا راز نہیں ہے، میری کامیابی کا راز میرا اللہ، میری کامیابی کا راز میرا ایمان ہے۔ کہنے لگا ہم کوڑے کے ڈھیر پہ رہتے تھے، کوڑے کے ڈھیر پہ بدبو آتی تھی اس محلے سے، لیکن ایک دفعہ ایک لیکچرار کی سیٹ آئی اور میں نے درخواست دی، میرے سے کم نمبروں والے کامیاب ہو گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن میں نے اپنے دل کو یہ کہا میرے اللہ کی طرف سے ابھی تک طے نہیں ہے، ابھی میرے اندر کمی ہے رابطے اور ضابطے میں۔ کہتے ہیں کہ میرے انٹرویو کا ٹائم تھا، اس نے اپنی سٹوری سنائی، کہنے لگا میں 12 بجے آیا، میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی رو رہی تھی، میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو بیوی نے اپنے ہاتھ باہر نکال کر مجھے دکھایا، کہنے لگے میرے ہاتھ چلا دیے میری ساس نے، یعنی تمہاری ماں نے۔ کہتا ہے اور اپنے بال دکھائے، کہنے لگے یہ تیری بہن نے میرے بال کھینچے اور یہ دیکھو نکلے ہوئے۔ میں نے کہا لڑنا ہے؟ چلو میں تمہارے ساتھ لڑتا ہوں، جا کر ان کا مقابلہ کرتا ہوں، لیکن کچھ نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے، لیکن اگر صبر کریں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ کہنے لگے مولانا ہم دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا، اپنی بہن کو بھی معاف کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے دعا کی، جب صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلا، خدا قسم کہنے لگا میرے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور میں نے اپنی ماں کو کہا اماں جان میرا ایمان مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے دعا لے کر جاؤں، ماں کی کامیابی دعا کی وجہ سے کامیابی ملے گی، اللہ کی حکم سے ملے گی، اس کے علاوہ 40 لوگ اور ایک سیٹ، سب سے گندے کپڑے میرے، سب سے گندی جوتی میری۔ جب وہاں گئے اور سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اور میرے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں، اور میں سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا، جو مجھے آواز لگائی گئی انٹرویو کے لیے تو میں اندر گیا۔ 1 منٹ کا انٹرویو جو میرا 15 منٹ کا ہو گیا، لیکن ماں کی دعا تھی، اللہ سے رابطہ تھا، اللہ کی طرف سے طے ہو گیا تھا، اور شام کو فون آ گیا کہ تمہاری جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جاب جو ہے چل گئی۔ میرے بھائیوں اگر ہم یہ سمجھے نا کہ ہم قرآن کے قاری بن گئے، خطیب بن گئے، نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، زکوٰۃ دے دی، سخی بن گئے اور ہم کامیاب ہو گئے، واللہ یہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، اللہ سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا اور ہماری زندگی 100% نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں۔ آیا ہمارے پاس دعوے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ بناتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر بھی جھوٹ کا سہارا، پھر بھی بے ایمانی کا سہارا، پھر بھی رشوت کے بازار گرم، پھر بھی حلال سے حرام کی طرف جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب دوستو یاد رکھنا، قیامت کے قریب رزق حلال ملنے سے بھی، تلاش کرنے سے بھی بہت کم نصیب لوگ ہوں گے جو رزق حلال کے اندر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ بہت کم نصیب لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں صرف رزق حلال ہوگا اور رزق حرام کی ان کی زندگیوں میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ مخلص دوست نہیں ہوں گے تمہارے پاس، تمہارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ تمہاری ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہوں گے، مخلص لوگ تمہیں ملنے والے نہیں ہوں گے قیامت کے قریب جا کر۔ اور فرمایا کہ ایمان کی کمزوری ہوگی، اور ایمان کی کمزوریوں کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمہیں مسجد ویران ملے گی، تمہیں بازار آباد ملیں گے، گناہ کے اڈے آباد ملیں گے، اور اسی طرح سے یہاں گناہ ہو رہا ہوگا وہ لوگوں کے ہجوم ہوں گے، لیکن فرض نماز میں جا کر نمازیوں کی تعداد مسجدوں میں گن لو تو انگلیوں کے پوروں میں گنی جا سکتی۔ یہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے دوست۔ جو ایمان مجھے مسجد میں نہیں لا سکتا، جو ایمان مجھے اللہ کی محبت میں قرآن کی تلاوت نہیں کروا سکتا، جو ایمان مجھے جھوٹ نہیں چھڑوا سکتا، جو ایمان مجھے ماں باپ کی عزت نہیں کروا سکتا، جو ایمان مجھے دیانتداری کے ساتھ دکانداری نہیں کروا سکتا، جو ایمان مجھے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، جو ایمان میری نظریں پست نہیں کر سکتا، جو ایمان لوگوں کی ماں بہن کی عزت کرنے پہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا، جو ایمان مجھے اپنی بہنوں کا حق دینے پہ مجبور نہیں کر سکتا، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ ایمان میری قبر کو روشن کیسے کرے؟ وہ ایمان مجھے کلمے والی موت کیسے دلائے گا؟ اور میرے بھائیوں ایمان بہت بڑی نعمت۔ ہندا سے پوچھو ایمان کی قیمت، وہ چھپ رہی تھی لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب دے دی۔ وحشی سے پوچھو جو حضور کے چاچا کا قاتل تھا، چھپ رہا تھا، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب پانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ رومیوں سے ہوا، ہم 3000 رومی 2 لاکھ۔ میں نے کہا رومی کثیر ہم کمزور، 3000۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ دوبارہ یہ نہ کہنا، تم یہ کہو کہ ہم زیادہ ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور مسلمان اگر دنیا کو شکست دے سکتا ہے تو ایمان کی طاقت سے دے سکتا ہے۔ اور پھر وہی میدان سجا، 2 لاکھ رومیوں کو 3000 صحابہ نے شکست دی۔ میدان بدر کا میدان سجا 313، آنے والے 1000، اور اللہ نے اسی میدان کے اندر ان لوگوں کی قبریں بنا دی جو بڑے تکبر کے ساتھ آئے، کیونکہ مقابلہ کن سے تھا؟ ایمان والوں سے تھا۔ پاؤں میں جوتے نہیں اور کپڑے جسم میں نہیں، اور ہاتھوں میں چھڑیاں پہنی ہوئی پکڑ کر جا رہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، جب ایک بادشاہ نے بلایا تو ٹوٹی ہوئی تلوار، کہا کیا مقابلہ کرو گے؟ کہا آپ ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھ رہے ہیں، چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھ رہے، اس ہاتھوں سے ہم نے بڑے علاقے فتح کیے، اور پھر وہی علاقہ وہ لوگ فتح کر کے گئے وہاں سے۔ اس لیے بھائیوں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں۔ روزانہ اللہ کی قسم رات کو سوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھا کریں، کہ کہیں دل میں کفر والا کام نہ کر لیا ہو، کفر والا قول نہ بول دیا ہو، کوئی غلط بات نہ کر دی ہو، تو جب کلمہ پڑھ لیں گے تو دوبارہ ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔